السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے بیوی سے قرب کی بندش کا جادو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک تندرست مرد اپنی اہلیہ سے ہم بستری نہ کر سکے، اور اس کی حالت کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ جن انسان کے دماغ میں اس جگہ پر مورچہ بندی کر لیتا ہے جہاں سے شرمگاہ کو شہوانی ہدایات ملتی ہیں۔ پھر جب انسان اپنی بیوی کے قریب ہو کر اس سے ملنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو جن اس دماغی مرکز کو بے عمل کر دیتا ہے جو اعضائے تناسل میں شہوانی جذبات بھڑکاتا ہے۔ اس سے مرد کا اعلیٰ تناسل سکڑ جاتا ہے اور وہ اپنی بیوی سے جماع کے قابل نہیں رہتا۔ جن کی یہ شیطانی حرکت اس وقت عمل میں آتی ہے جب خاوند جماع کرنے کے لیے بالکل تیار ہوتا ہے، عین وقت پر وہ یہ حرکت کر کے اسے جماع سے عاجز کر دیتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ حالت جس طرح مرد کے ساتھ ہوتی ہے اسی طرح عورت کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی 5 شکلیں ہیں۔ نمبر 1، عورت کی ٹانگیں غیر ارادی طور پر ایک دوسرے سے چپک جاتی ہیں اور اس کا خاوند اس سے جماع نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، جن عورت کے دماغ میں مورچہ بندی کر کے اس کی شہوت کو ختم کر دیتا ہے، چنانچہ اس کا خاوند اس سے جماع کر بھی لے تو اسے قطعاً کوئی لذت محسوس نہیں ہوتی اور وہ دوران جماع نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی رہتی ہے۔ نمبر 3، عین اسی وقت عورت کو خون آنا شروع ہو جاتا ہے جب اس کا خاوند اس سے جماع کے لیے تیار ہوتا ہے، جس سے وہ جماع نہیں کر سکتا۔ نمبر 4، مرد جب جماع کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سامنے گوشت کا ایک بہت بڑا بند آ جاتا ہے جس سے وہ جماع کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ نمبر 5، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد ایک کنواری عورت سے شادی کرتا ہے، لیکن وہ جب اس کے قریب جاتا ہے تو اسے یوں لگتا ہے جیسے یہ عورت کنواری نہیں ہے اور وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اس کا علاج ہوتا ہے تو اس کا پردہ بکارت اسی طرح ٹوٹ آتا ہے جس طرح جادو سے پہلے ہوتا ہے۔ بندش جماع کے جادو کا علاج۔ اس کے علاج کے کئی طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ، جادو کی پہلی قسم قرآنی آیات پر مشتمل جو دم ذکر کیا گیا ہے اسے مریض پر پڑھیں۔ اگر اس کی زبان سے جن بولنے لگ جائے تو اس سے جائے جادو پوچھ لیں، پھر وہاں سے جادو نکال کر اسے ختم کر دیں اور جن کو اس سے نکل جانے کا حکم دیں۔ اگر نکل جائے تو اس طرح اس پر کیا گیا جادو ٹوٹ جائے گا، اور اگر دم کرنے کے باوجود جن اس کی زبان سے نہیں بولتا تو اس کے علاج کے لیے مندرجہ ذیل طریقوں میں سے کوئی طریقہ استعمال کریں۔ دوسرا طریقہ، درجہ ذیل آیات پانی پر پڑھیں جس کو مریض چند ایام پیتا رہے اور اس سے غسل کرتا رہے، انشاءاللہ جادو ٹوٹ جائے گا۔ سورہ یونس کی آیت 81 اور 82، سورۃ الاعراف کی آیات 117 تا 122 اور سورہ طٰہٰ کی آیت 69۔ تیسرا طریقہ، بیری کے 7 پتے لے لیں، انہیں 2 پتھروں کے درمیان باریک پیس کر پانی سے بھرے برتن میں ڈال دیں، پھر اپنا منہ اس کے قریب کر لیں اور ان پتوں کو اوپر نیچے کرتے ہوئے ان پر آیت الکرسی اور معوذات کی تلاوت کریں۔ اس پانی کو مریض چند ایام تک پیتا اور اس سے غسل کرتا رہے، بشرط یہ کہ اس میں دوسرے پانی کا اضافہ نہ کرے اور آگ پر گرم نہ کرے، اور اگر اسے گرم کرنے کی ضرورت ہو تو سورج کی گرمی میں کرے اور اسے ناپاک جگہ پر نہ انڈھیلے۔ اس طرح اس پر کیا گیا جادو ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جادو پہلی مرتبہ نہانے سے ہی ٹوٹ جائے۔ چوتھا طریقہ، مریض کے کان میں دم کریں اور پھر سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 23 بھی اس کے کان میں کم از کم 100 مرتبہ یا اس وقت تک پڑھتے رہیں جب تک اس کے ہاتھ پاؤں سن نہیں ہو جاتے، اور ایسا چند ایام تک روزانہ کرتے رہیں، انشاءاللہ جادو ٹوٹ جائے گا۔ پانچواں طریقہ، امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جادو توڑنے کے لیے یہ طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے کہ مریض ایک کانٹے دار درخت کے نیچے چلا جائے اور اس کے دائیں بائیں سے کچھ پتے لے کر انہیں باریک پیس لے، پھر انہیں پانی میں ملا کر اس پر معوذات اور آیت الکرسی پڑھ لے
اور اس سے غسل کرے۔ طریقہ نمبر 8، مریض موسم بہار میں بیابان جنگل اور باغات کے پھول جتنے جمع کر سکتا ہے کر لے، پھر انہیں ایک صاف ستھرے برتن میں ڈال دے اور میٹھا پانی بھر دے، پھر اس پانی کو تھوڑا سا آگ پر ابال لے، جب ٹھنڈا ہو جائے تو اس پر معوذات کو پڑھ لے اور اسے اپنے اوپر بہا دے، انشاءاللہ جادو ٹوٹ جائے گا۔ طریقہ نمبر 9، ایک برتن میں پانی بھر لیں، پھر اس پر معوذات کے علاوہ یہ دعائیں بھی پڑھیں۔ الف اللہم رب الناس اذہب الباس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، بسم اللہ یرقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ یرقیک، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ مریض اس پانی کو چند ایک ایام تک پیتا اور اس سے غسل کرتا رہے، انشاءاللہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ 8واں طریقہ، ایک صاف ستھرے برتن میں پاکیزہ روشنائی کے ساتھ سورہ یونس کی آیت 81-82 تحریر کریں، پھر اس لکھائی کو کلونجی کے تیل کے ساتھ مٹا دیں، پھر مریض اس تیل کو 3 دن تک پیتا رہے اور اپنے سینے اور پیشانی کی مالش کرتا رہے، اس طرح اس کا جادو ٹوٹ جائے گا۔ یاد رہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔ طریقہ نمبر 10، جادو کی پہلی قسم میں جو دم ذکر کیا گیا ہے اسے پاکیزہ روشنائی کے ساتھ صاف ستھرے برتن پر لکھ لیں، پھر اسے پانی کے ساتھ مٹا دیں، اس کے بعد مریض اسی پانی کو چند ایام تک پیتا اور اسی سے غسل کرتا رہے، انشاءاللہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ ویڈیو کو اجر و ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں، چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔